نور خان نے پشاور سے پوچھا ہے جی طلاق کے وسوسوں کا علاج۔ 2-3 ہفتوں سے شیطان میرے دل میں طلاق کے بہت وسوسے لا رہا ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی مجھے طلاق کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے منہ سے طلاق کے الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ اس سے طلاق تو واقع نہیں ہوتی، اور اس کا علاج کیا ہوگا کہ اس سے چھٹکارا مل جائے؟ نور خان، یہ وہم کی بیماری ہے، یہ اور بھی بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ جو چیز آدمی اپنے اوپر مسلط کر لے پھر وہی رہتی ہے۔ تو وسوسہ چاہے کفر کا ہو، بعض لوگوں کو اسلام کے بارے میں الٹے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے یہ پریشانی ایمان کی علامت ہے، کیونکہ کافر کو جب کفر کے وسوسے آتے ہیں تو وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا، مسلمان کو آتے ہیں تو پریشان ہوتا ہے۔ یہ پریشان ہونا ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ جو وسوسے آ رہے ہیں نا، ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو آنے دیں اور ان کی فکر نہ کریں، نہ ان کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کریں، اور نہ خود سے سوچ کے وسوسے لے کر آئیں۔ وسوسہ ایک ایسی چیز ہے، اس کو جتنی زیادہ لفٹ کرائیں گے یہ اور آئے گا۔ میں اکثر ایک بیان میں اپنے ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ میں دوبارہ آپ کو سمجھانے کے لیے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ان چیزوں کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، وہ لوگوں کو تعویذ دیا کرتے تھے، 2 نمبر تھے وہ، اور پیسے بھی ٹھیک ٹھاک لیتے۔ تو ایک دن ایک دیہاتی ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ پیر صاحب میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، مجھے تعویذ دے دیں۔ پیر صاحب نے کہا 1 لاکھ روپے لوں گا، لیکن تعویذ 100% اثر کرے گا۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر 100% 1 لاکھ میں میرا کام ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑا سستا سودا ہے، کوئی بات نہیں جی، 1 لاکھ روپے لیں۔ اور تعویذ لے کے وہ گھر چلا گیا۔ گھر جانے لگا، پیر صاحب نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ تعویذ اثر اس وقت کرے گا کہ جب تم اس تعویذ کو لے کے گھر میں داخل ہو، اور داخل ہوتے ہوئے دروازے میں کالا کتا تمہارے دماغ میں نہ ہو۔ اگر تم اس تعویذ کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہوئے تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور آ گیا تو پھر یہ تعویذ اثر نہیں کرے گا، تو پھر تمہارے 1 لاکھ روپے ضائع ہو جائیں گے، پھر میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بڑا ہوشیار پیر تھا وہ۔ اب ظاہر ہے یہ بیچارہ گنوار آدمی جب گھر جا رہا ہے تو اس کو بار بار دماغ میں نہ کہ یہ کالا کتا میں اپنی کھوپڑی سے نکالوں، کہیں کالا کتا نہ آ جائے ورنہ میرے 1 لاکھ روپے ضائع ہو جائیں گے۔ اب سوچیں کس کے دماغ میں کالے کتے کا تصور آتا ہے نارملی۔ اب پیر صاحب یہ ذکر نہ کرتے تو نہ آتا، لیکن پیر صاحب نے تذکرہ کر دیا، بار بار نہ دماغ سے نکال رہے، کالا کتا دماغ سے نکلے، کالا کتا دماغ سے نکلے۔ وہ کہاں نکلے گا بھائی وہ تو اب جب گھر میں داخل ہونے لگا تو بار بار کبھی پیچھے ہٹتا کہ یار کالا کتا نکلے، نہیں نکل رہا، پھر جا رہا ہے، پھر پیچھے آ رہا ہے، بالآخر ایسے ہی چلا گیا اور وہ کالا کتا اس کی کھوپڑی میں تھا۔ تو تعویذ نے تو ویسے ہی اثر نہیں کرنا، تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، پیسے ضائع ہو گئے اس کے، اور پیر صاحب بدنامی سے بھی بچ گئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو نکالنے کی کوشش کریں گے نا وہ اور دماغ میں گھسے گی۔ تو آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اس نے تو تعویذ کو چاہتا تھا نا وہ دیہاتی کے اثر ہو، اس کا خیال یہ تھا کہ تعویذ اثر کر دے گا اگر میں کالا کتا نکالوں گا، تو اس کی تو یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے اس نے بار بار کتے کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کی، اور جب نکالیں گے تو اور دماغ میں آئے گا وہ۔ تو آپ کو کیا پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ آپ طلاق کے وسوسے کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کریں؟ آپ اپنی نارمل لائف گزاریں، جو خود بخود خیال آ رہا ہے آنے دیں، نہ اس کو نکالنے کی کوشش کریں، نہ سوچ کے خود اپنے دماغ میں یہ وسوسے لے کر آئیں۔ نارمل لائف گزاریں، نماز پڑھیں، خیال آ رہا ہے تو آنے دیں، ٹینشن نہ لیں، جتنی ٹینشن لیں گے یہ اور آئے گا۔ اور کفر کا وسوسہ بھی ایسا ہی ہے، جتنے بھی الٹے وسوسے آتے ہیں نا وہ سب کا یہی علاج ہے کہ آنے دیں، آنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آنے دیں۔ وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ ہے نا، وہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک آدمی جو تھا ڈرائیور، وہ منشی تھا، وہ گاڑی لائن سے لگی ہوتی تھی، تو ایک گاڑی آتی تو دوسری اس کے پیچھے کھڑی ہوتی، تو وہ اجازت لیتی تو کہتا آن دے۔ تو جب اس کا نکاح ہوا نا تو لوگوں نے اس سے، قاضی صاحب نے پوچھا کہ تمہیں لڑکی قبول ہے، تو اس نے کہا آن دے۔ تو جو خیال آ رہا ہے آن دیں، اس کو زبردستی نکالنے کی کوشش نہ کریں، اور جان کر خود سوچیں بھی نہیں جا کے کہ آرام سے بیٹھے ہوئے پھر دماغ میں وہ چلانا شروع کر دیا۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ٹینشن لینا چھوڑ دیں آپ، تو انشاءاللہ یہ تھوڑے ٹائم میں خود بخود غائب ہو جائیں گے۔ پھر بھی کوئی آ رہا ہے تو آنے دیں، ان وسوسوں سے کوئی نقصان نہیں ہے، چاہے وہ کفری یا وسوسے ہوں۔ وسوسہ جب تک وسوسہ ہوتا ہے اس پہ شریعت کا کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔
تو نہ طلاق کے وسوسے سے طلاق ہوتی ہے، نہ کفر کے وسوسے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزی کریں مختلف دلچسپ کاموں میں۔ جب آپ دلچسپ کاموں میں مشغول ہو جائیں گے تو فراغت والا جو دماغ ہے نا، وہ جس میں شیطان مختلف چیزیں گھسیڑتا ہے، وہ اس سے آپ کو فراغت ملے گی۔ تو اپنے آپ کو بزی کریں، ایکسرسائز کریں، فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، کاروبار کریں، پڑھائی کریں، جو بھی دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ پھر تھکیں، جب آپ خوب تھک جائیں تو اس وقت سوئیں آپ، کیونکہ جب انسان بغیر تھکے لیٹتا ہے نا اور نیند نہ آ رہی ہو تو پھر اس وقت یہ وسوسے کھوپڑی میں گھومنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح چند دنوں میں یہ آپ کا خود بخود علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں بھی ہوتا تو آنے دیں، علاج کی بھی فکر نہیں کرنی ہے زیادہ، یعنی ٹینشن تو کسی بھی طرح کی لیں گے تو یہ وسوسے اور ہی آئیں گے، تو اس لیے علاج ہو جائے ٹھیک ہے، تو ذہن میں یہ رکھیں نہیں بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔